اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب مناقب معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابی بن کعب، ابو عبیدہ بن الجراح وسلمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. الحمدللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 497 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. مناقب معاذ بن جبل وزید بن ثابت وابی بن کعب وابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ باب ہے معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابی بن کعب اور ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فضائل کے بیان میں. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن داود العطار عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع نے، انہوں نے روایت کی حمید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے داود العطار سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے قتادہ سے، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان بن عفان واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافرزهم زید بن ثابت واقرأهم ابی بن کعب ولكل امة امین وامین هذه الامة ابو عبیدہ بن الجراح. میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان میں اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے، اور ان میں شرم کے لحاظ سے سب سے زیادہ سچے پکے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان میں حلال اور حرام مسائل کے اعتبار سے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان میں علم میراث کے سب سے زیادہ جاننے والے زید رضی اللہ تعالی عنہ یعنی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان میں قرآن سب سے عمدہ پڑھنے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے، اور ہر امت کے لیے کوئی دیانتدار اور امین ہوتا ہے، اس امت کے دیانتدار اور امین ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے. هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. لا نعرفه من حدیث قتادہ الا من هذا الوجہ، ہم اس حدیث کو نہیں جانتے مگر قتادہ رحمہ اللہ کی روایت سے، صرف اس طریق سے. وقد رواہ ابو قلابۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، اور اس روایت کو ابو قلابہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے. جی عزیز طلباء کرام، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان. یہ ہم جمعہ کے خطبہ میں سنتے ہیں، اور اس کے بارے میں ما قبل میں ذکر ہو چکا ہے. یہاں پر جو مزید صحابہ کرام ہیں جن کے لیے یہ روایت ذکر کی گئی ہے، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے، یہ انصاری ہے، قبیلہ اوس خزرج سے ان کا تعلق تھا، خزرجی ہے. ولدیت ان کی جبل ابن عمر ابن اوس ہے. جوانی میں ہی یہ مسلمان ہوئے تھے. مسائل فقہیہ یعنی حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے. ان کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا حاکم بنایا.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مدینہ منورہ واپس آئے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد کے لیے شام چلے گئے۔ طاعون امواس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی افواج کا سپاہی سالار مقرر کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو برقرار رکھا۔ ان کا انتقال بھی اسی سال ہوا ہے۔ پھر وَأَفْرَزُهُمْ زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت بن ضحاک، یہ بھی انصاری ہے، خزرجی ہے۔ یہ وہ صحابی ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے جنہوں نے 17 دنوں میں سریانی زبان میں مہارت پیدا کر لی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں قرآن کریم کو سرکاری ریکارڈ میں لیا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصاحف تیار کرنے والے کمیٹی میں شریک رہے۔ علم المیراث میں ان کو اللہ جل شانہ نے ایک خاص ملکہ عطا کیا تھا۔ صحابہ کرام میں 6 صحابہ کرام ایسے تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے، ان میں سے ایک حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کہیں سفر پر جاتے تو آپ کو اپنا قائم مقام بنا کر جاتے، اور کاتبین وحی میں سے بھی ہے۔ وَقْرَأُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، حضرت ابی بن قعب ابن قیس نجاری خزرجی ہے، یہ سید القرہ ہے، یہ بھی بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے اور اصحاب الفتوہ میں سے ہے، یعنی جن 6 صحابہ کرام کا بھی ہم نے تذکرہ کیا انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سید المسلمین کہا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم نے ما قبل میں پڑھ لیا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے عبد الوهاب ابن عبد المجید الثقفی سے، انہوں نے خالد الحذاء سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بن کعب، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا قال وسمانی قال نعم فبکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورت بینہ لم یکن الذین کفروا یہ سورت سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ جل شانہ نے میرا نام لیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ ان کا رونا عزیز طلباء کرام یا تو خوشی کی وجہ سے تھا یا اس وجہ سے تھا کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں تقصیر کی وجہ سے وہ روئے تھے، لیکن عام طور پر ایسا رونا وہ عموماً زیادہ خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی هذا الحدیث عن ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث روایت کی گئی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا جمع القرآن على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 كلهم من الانصار ابی بن کعب ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت وابو زید۔ قال قلت لانس من ابو زید؟ قال
أحد عمومتي هذا حدیث حسن صحیح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 حضرات نے قرآن کریم جمع کیا یعنی حفظ کیا، اور وہ سب کے سب انصار کے قبیلہ خزرج سے تھے۔ وہ 4 کون کون ہیں؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، معاذ ابن جبل، زید ابن ثابت اور ابو زید رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، قالا یہ مراد اس سے قتادہ ہے، کیونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتادہ نقل کرنے والے ہیں۔ تو میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو زید کون ہے؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے چچا ہے، یعنی خاندانی چچا ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو زید ان کا نام عمر ابن اخطب خزرجی ہے، عمر ابن اخطب خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حزير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح رضوان الله عليهم اجمعين۔ هذا حديث حسن انما نعرفه من حديث سہیل۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی عبدالعزیز ابن محمد سے، انہوں نے سہیل ابن ابو صالح سے، یہ اپنے والد ابو صالح سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر بہت اچھے آدمی ہے، عمر بہت اچھے آدمی ہے، ابو عبیدہ ابن الجراح بہت اچھے آدمی ہے، اسید ابن حزیر بہت اچھے آدمی ہے، ثابت ابن قیس ابن شماس بہت اچھے آدمی ہے، معاذ ابن جبل بہت اچھے آدمی ہے، اور معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اچھے آدمی ہیں۔ ھذا حدیث انما نعرف حسن انما نعرفه من حدیث سہیل، یہ حدیث حسن ہے، ہم اسے صرف سہیل کے طریق سے ہی جانتے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان قال جاء العاقب والسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابعث معنا أمينك، قال فإني سأبعث معكم أمينا حق أمين، فأشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة۔ یہ روایت عزیز طلباء کرام ابھی ماقبل میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں گزر گئی، بعینہ یہی روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پھر ذکر کی ہے، کیونکہ یہاں پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پھر سے ذکر کیا ہے، تو یہ روایت ان کی فضیلت میں ایک مرتبہ پھر امام ترمذی رحمہ اللہ لے آئے۔ قال وكان ابو اسحاق اذا حدث بهذا الحديث عن سلة قال سمعته م60 سنة، هذا حديث حسن صحيح۔ وقد روي عن عمر وانس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لكل امة امين وامين هذه الامة ابو عبيدة بن الجراح۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ مناقب سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب فضائل کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن الحسن بن صالح عن أبي ربيعة الإيادي عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع نے، انہوں نے روایت کی اپنے والد وکیع سے، وکیع نے روایت کی حسن ابن صالح سے، حسن ابن صالح نے روایت کی ابو ربیعۃ الایادی سے، انہوں نے حسن سے، اور انہوں نے روایت کی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجنت تشتاق الی ثلاثۃ علی وعمار وسلمان، جنت تین شخصوں کی مشتاق ہے، علی، عمار اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
हाज़ा हदीसुन हसन गरीब ला नारिफुहु इल्ला मिन हदीस हसन इब्न सालिह, ये हदीस हसन गरीब है, हम इसे नहीं जानते मगर हसन इब्न सालिह की रिवायत से। जी अजीज तलवाई किराम, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जलीलुल कदर सहाबी है। ये वो सहाबी है कि ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर इन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया था कि हम आजम के लोग जब जंग लड़ते हैं तो अपने इर्द गिर्द खंदक को लेते हैं, तो लिहाजा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मशवरे को पसंद करते हुए उस पर अमल करना शुरू किया और सहाबा किराम को खंदक खोदने का हुक्म फरमाया और ख़ुद भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खंदक खोदने लगे। अजीज तलबाई किराम, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र के बारे में बहुत सारी रिवायात मुख्तलिफ किस्म के अक़वाल है, जिसमें 80 साल से लेकर तकरीबन 250 साल तक के अक़वाल मौजूद हैं। मशहूर आमतौर पर यही है कि इनकी उम्र 250 साल थी। अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह ने इनके हवाले से जो अपनी आखिरी राय लिखी है वो ये कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 80 साल के आसपास थी, इससे मुतजाविज नहीं थी। 80 साल या इससे चंद एक आध साल कम थी, लेकिन 80 साल से ऊपर बिल्कुल भी नहीं थी। तो बहरहाल ये इनके उम्र के बारे में इख्तिलाफ बहरहाल वो मौजूद है। आखिर उम्र में ये मदाइन के गवर्नर मुकर्रर हुए थे और गालिबन इनका जो इंतकाल है वो 36 हिजरी में इनकी वफात हुई है। जी अजीज तलबाई किराम, यहीं तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाह अज़ीज जिंदगी रही तो अगले दर्स में मजीद रिवायात के साथ फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।